لیکن ایک بات آپ کے گوشو گزار کرنا چاہتا ہوں، ہم نے ان پر بھی واضح کیا، جب ان کا وفد 2 دفعہ آیا بلکہ 3 دفعہ آیا تو ہم نے ان پر یہ واضح کیا کہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے ہمارا اور آپ کا موقف تو ایک ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم صوبہ خیبر پختونخوا میں ہمارا مینڈیٹ چھین کر آپ کو دیا گیا ہے، ہم نے ان پر یہ واضح کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پر یہ کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے لیکن صوبہ خیبر پختونخوا کو ہم نے سر فہرست رکھا ہے۔ ہماری اسٹڈی ہے، ہمارا ورک ہے، ہم نے جو محنت کی ہے، ہم نے 4 سال جو اسٹرگل کی ہے، الیکشن کمیشن کے جو نتائج ابھی آئے ہیں اس کے مطابق ہم نے تو 7 جیتی ہیں اور ہم 31 یا 32 پہ رنر اپ ہیں صوبائی پہ۔ اور میاں صاحب نے 1 to 1 ملاقات میں بھی اور اکٹھی ملاقات میں بھی مولانا صاحب کی ریزرویشن کو قبول کیا ہے، ان کے تحفظات کو قبول کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں مولانا صاحب نے شروع دن سے شہباز شریف صاحب کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ حکومت میں نہ جائیں بلکہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، کیونکہ 16 سال گورنمنٹ 16 مہینے کی جو گورنمنٹ گزری ہے اس میں پی ٹی ایم کے حوالے سے عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات تھے۔ دیکھیں اصولی فیصلہ تو ہمارا یہی ہے، ہماری مرکزی مجلس عاملہ اور چاروں صوبوں کی مجالس عاملہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، اور پارلیمنٹ کے اندر جو بھی آئینی عہدے ہیں اس میں حصہ دار نہیں بنیں گے، نہ ہم نے ووٹ دینا ہے اور نہ کسی کی حمایت کرنی ہے اور نہ کسی کی مخالفت میں ہم نکلنا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں فیڈرل پوسٹ اور میں ہوں حسن ظفر۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب عبدالجلیل جان صاحب، جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے لیے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں۔ عبدالجلیل صاحب، ویلکم ٹو فیڈرل پوسٹ۔ شکریہ جناب، شکریہ۔ السلام علیکم جی۔ کیا حالات چل رہے ہیں جی خیبر پختونخوا میں؟ وہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو چکی ہے اور آپ نے جو مولانا صاحب نے آگے بڑھ کے ان سے ہاتھ ملانے کی ایک کوشش کی تھی اس کو انہوں نے سراہا نہیں، تو کیسی صورتحال لگ رہی ہے آپ کو اس وقت خیبر پختونخوا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ کے چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک مجھے موجودہ صورتحال کا تعلق ہے اور آپ کے کوشچن کا تعلق ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس انتخابات کے تناظر میں ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی، ہمارا جو خیال تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم بلوچستان میں ہم ایک بڑی جماعت کے طور پر ابھریں گے، اور جتنا ہم نے 4 سال اسٹرگل کیا، کوشش کی، محنت کی، اس کا نتیجہ اور رزلٹ ہمیں اچھی صورت میں ملے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم 2018 کے الیکشن کو رو رہے تھے لیکن یہاں 2024 کا الیکشن بھی براہ راست چوری کر دیا گیا، ہمارے ووٹوں کو دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جمہوریت، آئین اور پارلیمنٹ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے کبھی ایسی آئین اور پارلیمنٹ اور دستور کے خلاف بات نہیں کی جس کی وجہ سے ہمیں سزا دی گئی۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب اس وقت اگر اس سخت قسم کا لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا تعلق ہے تو پی ٹی آئی والے آئے تھے، ہمارے قائد جمعیت کی ریاض گاہ پر آئے تھے، اور ہم تو پٹھان بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور ہماری روایات بھی ہیں، ہم نے ہمیشہ ان روایات کو فروغ دیا ہے کہ مہمانوں کی عزت و قدر، بلکہ ہر سیاسی جماعت کے بڑوں کی قدر و عزت ہونی چاہیے۔ مسلسل 4 سال یا 10 سال ان کے کارکنوں نے، ان کے لیڈروں نے، حتیٰ کہ خان صاحب نے خود قائد ملت اسلامیہ کے خلاف اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کی، بد تہذیبی کی، اور آج اگر وہ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم نے سابقہ باتوں کو نہیں چھیڑا، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آئے ہیں اور وہ مہمان ہیں، ان کی بات ہم نے سنی، ہم نے ان کی اپنی بات کہی۔ اس وقت تک کوئی اتحاد، کوئی ہم نے مشترکہ لائحہ عمل طے نہیں کیا، یہ بات کی باتیں ہیں۔ فی الحال تو ہم اس وقت اپنی عمومی کے اجلاسوں کے مصروفیات میں، ہمارا پشاور میں بھی صوبائی عمومی کا اجلاس ہو چکا ہے، کراچی میں کل ہوا ہے، اور آئندہ 2 روز میں پنجاب میں اور کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مرکز کی طرف جائیں گے، مرکز جو عمومی کا جو اجلاس ہوگا پھر اس میں فیصلوں کا اعلان ہوگا۔ جو ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ جیسا انہوں نے لب و لہجہ اختیار کیے رکھا، پھر مولانا صاحب نے ایک بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، جیسے سب نے سراہا بھی کہ آپ نے ایک اوپن بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ
آگے بڑھنے کے لیے، اور آپ دونوں جماعتوں کے تحفظات ہیں الیکشن کے ریزلٹس کے اوپر، تو یہ بات آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کے کہیں پہ خان صاحب بھی ذرا ایک قدم آگے بڑھا لیں گے؟ آپ نے تو ظاہر ہے وہ قدم بڑھا ہی دیا ہے. لیکن ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ہم نے ان پر بھی واضح کیا، جب ان کا وفد 2 دفعہ آیا بلکہ 3 دفعہ آیا تو ہم نے ان پر یہ واضح کیا کہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے ہمارا اور آپ کا موقف تو ایک ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم صوبہ خیبر پختونخوا میں ہمارا مینڈیٹ چھین کر آپ کو دیا گیا ہے. ہم نے ان پر یہ واضح کیا ہے. ایسا نہ اچھا. ہو کہ آپ اوورال یہ کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا کو ہم نے سر فہرست رکھا ہے کہ سر فہرست صوبہ خیبر پختونخوا میں ہمارا مینڈیٹ آپ کے حوالے کیا گیا ہے، اور ہم دھاندلی کے لفظ پر تو اتفاق کرتے ہیں، لیکن اس کا پھر طریقہ کار کیا ہوگا، اس پہ ہم نے آگے کیسے جائیں گے، کیونکہ ہم نے خیبر میں آپ کے خلاف احتجاج کرنا ہے خیبر پختونخوا میں. تو اس وجہ سے انہوں نے مسکرا کر اس کو جواب کو ٹال دیا. عبدالجلیل صاحب، الیکشن کرانے میں تو پی ٹی آئی کا قطعاً کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو یہ گلہ ان سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا گلہ تو ایک تیسری پارٹی سے ہے، تو وہ تیسری پارٹی کون ہے؟ جناب میں عرض کروں آپ کو کہ الیکشن سے پہلے جو سناریو چل رہا تھا، الیکشن سے پہلے ہمیں جو پروپگنڈا یا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ یا جس طرح چل رہا تھا کہ پنجاب مسلم لیگ کا، سندھ پیپل پارٹی کا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا تھا، تو ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایک دفعہ پھر ان کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہی ہوا کہ 10 سال جن لوگوں نے اس صوبہ خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ کی اور اس صوبے کو دیوالیہ کیا، آج ان کو دوبارہ پہلے سے زیادہ نشستیں دے کر، پہلے ان کی غالباً 75 تک نشستیں تھی، آج ان کی 90 نشستیں ہیں، تو اس سے زیادہ نشستیں دے ان کو زیادہ دوبارہ ہم پر مسلط کیا گیا. سوری. آپ کو کتنی توقع تھی کہ آپ کی نشستیں ہو جائیں گی جو آپ کو نہیں ملی؟ جہاں تک ہماری اسٹڈی ہے، ہمارا ورک ہے، ہم نے جو محنت کی ہے، ہم نے 4 سال جو اسٹرگل کیا ہے، الیکشن کمیشن کے جو نتائج ابھی آئے ہیں اس کے مطابق ہم نے تو 7 جیتی ہیں، اور ہم 31 یا 32 پہ رنر اپ ہیں صوبائی پہ. الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق رنر اپ ہم 31 پہ یا 32 پہ ہیں، اور ہمارا جو توقعات تھی ہم نے کہا 115 سیٹوں میں سے ہم 50 سے 60 سیٹیں ہم نکال لیں گے. ٹھیک ہے، تو 50-60 سیٹوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں تھے اگر وہ آپ کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق ہے آپ کو مل جاتا؟ اور آپ 50-60 سیٹیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر 50 اور 60 سیٹیں ہم جیت جاتے اور اسی تناسب سے ہمیں مخصوص نشستیں ملتی تو ہم تو واحد اکثریتی جماعت بن کر ابھر آتے. جی وہ تو واضح تھی بات. تو ابھی میاں صاحب بھی تشریف لائے تھے مولانا صاحب سے بات کرنے، تو ان کی بھی بات نہیں بنی ان کے ساتھ؟ دیکھیں میاں صاحب کو مولانا صاحب نے اپنا موقف پیش کیا ہے، اور میاں صاحب نے 1-to-1 ملاقات میں بھی اور اکٹھی ملاقات میں بھی مولانا صاحب کی ریزرویشن کو قبول کیا ہے، ان کے تحفظات کو قبول کیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب نے شروع دن سے شہباز شریف صاحب کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ حکومت میں نہ جائیں بلکہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، کیونکہ 16 مہینے کی جو گورنمنٹ گزری ہے اس میں پی ٹی ایم کے حوالے سے عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات تھے کہ مہنگائی پی ٹی ایم کے دور حکومت میں آئی، حالانکہ یہ مہنگائی کا جو سلسلہ تھا یہ گزشتہ 3-4 سال سے چل رہا تھا، اور پی ٹی آئی کی حکومت سے مہنگائی کا رونا روا جا رہا تھا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدات ہوئے تھے اس کی روشنی میں 16 مہینے کی جو مہنگائی تھی وہ لازم آنا تھی. تو اس وجہ سے ہم نے بھی کہا کہ آپ پوزیشن میں بیٹھ جائیں، لیکن وہ بضد تھے کہ ہم نہیں حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو پھر حکومت انہوں نے بنائی اور ہم نے حکومت کیا گیا انہیں حکومت میں. جی یا زبردستی بٹھایا گیا انہیں حکومت میں، کیونکہ ان کے تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان آئے کہ جی ہم حکومت میں نہ جائیں،
تو وہاں پہ بھی مانا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا ایک گروپ ہے جس کو پروموٹ کر کے آگے لایا گیا اور بڑے میاں صاحب کے گروپ کو پیچھے کر دیا گیا. ایسے قصے چل رہے ہیں نا وہاں. تو باتیں تو سننے میں گئی. ڈاکٹر صاحب یہ تو مسلم لیگ کا انٹرنل مسئلہ ہے, ہم اس پہ ڈسکشن نہیں کر سکتے, نہ ہمارا حق ہے کہ ہم بات کریں, لیکن ہم نے ان کو ایز اے کولیگ مشورہ دیا تھا کہ آپ اس اپوزیشن میں بیٹھے, لیکن شاید کہ ان کو اپوزیشن میں بٹھانے کے لیے نہیں لایا گیا بلکہ ان کو حکومت میں بٹھانے کے لیے لایا گیا تھا. رائٹ. تو انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا آپ سے کہ جی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم نہ بیٹھیں, ہم اگر نہ ہمیں تو زبردستی بٹھایا جا رہا ہے حکومت میں. کوئی ایسی بھی انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو دعوت دی تھی کہ اگر آپ حکومت بنا سکتے ہیں تو بنا لے. یہ ان کی گفتگو سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپوزیشن کو دعوت دی تھی کہ وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو بنا لے. لازمی بات ہے, ان کے 91 لوگ تھے, ان کے پاس صرف ان کے پاس اکیلے 89 تھے, اور پھر جو پھر پارٹی مل گئی اور دوسری جگہ جماعتیں مل گئی تو 200 پلس تک آ گئے لوگ. تو ضروری بات ہے جو اکثریت میں ہوگا وہی حکومت. جی 201 ووٹ پڑے ہیں نا شہباز شریف صاحب کو, 200 پلس ووٹ. تو زرداری صاحب کی اب جو کینڈیڈیسی ہے اس کے لیے صدارت کے لیے, پریزیڈنٹ کے لیے, اور دوسری طرف محمود چکزئی صاحب ہیں, تو اب آپ کی جماعت جو ہے وہ کس کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے؟ زرداری صاحب کے ساتھ تو آپ کی اتنی دوستی رہی ہے مولانا صاحب کی. دیکھیں اصولی فیصلہ تو ہمارا یہی ہے, ہماری مرکزی مجلس عاملہ اور چاروں صوبوں کی مجالس عاملہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, اور پارلیمنٹ کے اندر جو بھی آئینی عہدے ہیں اس میں حصہ دار نہیں بنیں گے. نہ ہم نے ووٹ دینا ہے اور نہ کسی کی حمایت کرنی ہے اور نہ کسی کی مخالفت میں ہم نکلنا ہے. ابھی ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر کے الیکشن گزر چکے ہیں, اور ابھی جو آتا ہے مرحلہ پریزیڈنٹ الیکشن کا, تو دونوں کی طرف سے رابطے ہوئے ہیں. مولانا صاحب نے کل کراچی میں فرمایا تھا کہ رابطہ دونوں طرف سے ہوا ہے, اور محمود خان پر میں نے واضح کیا کہ آپ نے بہت دیر کر دی. اگر آپ پہلے مجھ سے رابطہ کرتے تو ہم مشترکہ طور پر کوئی اسٹریٹجی بناتے, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش تو ہے کہ آپ کو ووٹ دیں, لیکن خواہش سے مقدم بات جو ہے وہ جماعت کا فیصلہ ہے, جماعت کا فیصلہ ہے وہ مقدم ہے. جو جہاں پہ کمٹمنٹ پہلے ہو چکی ہے پھر وہ مقدم ہو گئی نا جی. اگر تو پہلے آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے کسی اور جگہ پہ ووٹ استعمال نہیں کرنا. رائٹ. اور تو اس پہ ان کا جواب تھا جی, اس پہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ بس انہوں نے خاموشی اختیار کی, اور ہم نے کہا کہ ہم جماعت کے فیصلے کے پابند ہیں, اور ہم فوری طور پہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ووٹ دیں گے, کیونکہ ہم نے جماعت کے فیصلے کو مقدم سمجھا ہے. ہاں جی. اب ذرا دیکھیں, ذرا اس میں چیزیں بڑی عجیب و غریب کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں. اب 3 صوبوں میں 3 مختلف جماعتوں کی حکومت بن گئی ہے, اور پہلے والا ہی ڈیزائن سامنے آ گیا ہے, کوئی اس میں فرق نہیں ہے. ادھر یہ پی ٹی آئی آ گئی, یہاں پی ایم ایل این آ گئی, وہاں پیپلز پارٹی آ گئی. تو اب سارا ملک تو اس طرح سے سپلٹ ہو گیا, ڈیوائیڈ ہو گیا. کیسے چلے گی اب یہ صورتحال آگے؟ ذرا اس کو اب وفاقی حکومت کے استحکام کی نظر سے دیکھیں تو صوبوں کا تعاون, ایس آئی ایف سی, آپ کا وہ کیا فائنینشیل ایوارڈ, یہ سب چیزیں کیسے بڑھیں گی؟ آپ ذرا دیکھیں, لوگ بڑے پریشان ہیں. ڈاکٹر صاحب قطع نظر اس کے کہ ہم اس پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ سمجھتے ہی نہیں ہے, اور اس حکومت کو ہم حکومت ہی نہیں سمجھتے, لیکن جہاں تک موجودہ دور میں جو حکومت بن گئی ہے ان کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو پنجاب, سندھ اور بلوچستان ان کی اور مرکز کا کوارڈینیشن آپس میں ہے, لیکن پختونخوا ایک واحد صوبہ ہے جہاں پر مرکزی حکومت کے ساتھ ان کی ٹسل رہے گی, اور یہ ٹسل کا اعلان جو ہے وہ امین خان گنڈاپور نے پرسوں صوبائی اسمبلی کے تقریر میں کر دیا. بالکل, وہ تو سب نے سن لیا. ہاں جی جی جی. اور یہ پریشانی کی بات ہے سر, جاری کی تھی بے ذات اسپوکس پرسن
کہ اس وقت حالات کا تقاضا یہ تھا کہ امین اللہ گنڈپور اپنی تقریر میں چارٹر آف ڈیمانڈ یا مفاہمت کی ایک یادداشت پر اعلان کرتے کہ ہم اپوزیشن اور حکومت مل کر مرکز سے اپنے حقوق کی بات کریں گے، NFC ایوارڈ کی بات کریں گے، بجلی کے منافع کی بات کریں گے، لیکن انہوں نے اپنا سابقہ رویہ برقرار رکھا. جی اب یہ NFC کا مسئلہ آئے گا نا سر، یہاں پہ NFC ایوارڈ جب ہوگا اور صوبوں کی رائلٹی، آپ کی بجلی کی رائلٹی کا معاملہ آئے گا، تو یہاں تو بہت جو اس پر صورتحال ہے، میں تو ظاہر ہے ہم ایک عام شہری کی طرح سبھی لوگوں سے ملتے ہیں، سب لوگوں سے ملتے ہیں. لوگ جیسے حالات میں اور پریشانی کا شکار ہیں، سیاست سے بڑھ کے لوگوں کی پریشانیوں کا سوچیں تو یہاں پہ تو بہت ادیرن ہو گئی ہے زندگی مہنگائی کی وجہ سے. اور آگے اب یہ IMF کا پروگرام آ رہا ہے، تو اگر اس طرح چلے گا تو یہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ تو کہیں جاتے نظر نہیں آتے ہم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو اس نے اسمبلی میں تقریر کر کے اپنے راستے بند کیے. دوسرا آپ کو بتاؤں کہ آج وزیر اعظم کی اوتھ سرمنی تھی، اس میں بھی وزیر اعلیٰ سے اپنی شرکت نہیں کی. دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں بھی وزیر اعلیٰ نے شرکت نہیں کی. یہ اپنے راستے خود مسدود کر رہا ہے. پھر یہ کل واویلا کرے گا کہ مجھے مرکز کچھ نہیں دے رہا، تو مرکز کو دینے کے لیے کچھ تو لینا پڑتا ہے نا. ہم نے تو یہاں تک سنا، یہاں پہ مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست آئے، انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے اسی طرح سے اپنا رویہ رکھا KP میں تو ممکن ہے کہ وفاق وہاں پہ گورنرز رول لگا دے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا؟ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، ان چیزوں کو ہم حمایت نہیں کرتے. گورنر راج تو ایک اچھا فعل نہیں ہے کہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہم اس کی حمایت تو نہیں کرتے کہ گورنر راج ہونا چاہیے. اگرچہ گورنر تو ہمارا ہے، JUI سے اس کا بلانگ ہے، لیکن سیاسی ورکر کبھی بھی اس قسم کے حالات کی حمایت نہیں کرتا. لیکن ایک بات سچویشن نہیں ہے، سب مانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تاریخ موجود ہے نا. پنجاب میں بھی لگا گورنر راج، سندھ میں بھی لگا. مجبوری اگر لگ جائے تو یہ تو پھر لگے گا، تو پھر غلطی تو مرکز کی نہیں ہوگی نا، غلطی تو صوبائی حکومت کی ہوگی. کہ یہ رویہ جو ہے گنڈاپور صاحب کا، یہ حالات کو اس طرف لے جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر انہیں ایسے ہی رکھا، کیونکہ وفاق اور صوبہ اگر نہیں آپس میں اکٹھے چل رہے تو پھر کیا کریں گے؟ لگ گیا ہے کہ اس قسم کے واقعات، اس قسم کے حالات، اس قسم کی گفتگو، اس قسم کا رویہ یہ خود دعوت دے رہا ہے گورنر راج کو. لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ اگر اتنی سیٹوں کے ساتھ ایک پارٹی سڑکوں پہ آ جائے آپ کے صوبے میں تو وہ کیا صورتحال ہوگی؟ کیونکہ یہ پھر بات گورنر راج پہ تو نہیں ختم ہوگی. ان کی ایک احتجاج کی بڑی خوفناک ہسٹری ہے، دھرنے اور کیا کیا، اور آپ ان کے رویے کو جانتے ہیں کہ وہ ایگریسو ہوتے ہیں. دیکھیں جو جماعت اپنے دور حکومت کے 10 سالہ دور حکومت میں 4 سال عمران خان وزیر اعظم تھا، اس سے اپنا حق نہیں لے سکے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس حکومت کے ساتھ مفاہمت کا رویہ اپنا کر ان سے صوبے کے لیے حق حاصل کرے. ہم جب 2002 سے 2007 تک متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی، آپ کو یاد ہے جی؟ جی بالکل بالکل. میں آنا چاہتا تھا اس کے اوپر. میں اس کا ایک سمپل دے رہا ہوں آپ کو، ایک تھوڑا سا سمپل دے رہا ہوں کہ جب اکرم خان درانی تھے وزیر اعلیٰ تھے تو ہم نے ایک جرگہ تشکیل دیا تھا NFC ایوارڈ کے حوالے سے، بجلی کے منافع کے حوالے سے، اور تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر ایک جرگہ تشکیل دیا. کسی جماعت کا نہیں بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا کا جرگہ تھا. اراکین صوبائی اسمبلی اس میں موجود تھے، اپوزیشن والے بھی، حکومت والے بھی، اور جا کر مشرف حکومت سے ہم نے حق لے کر آئے. پھر وہی تقسیم جو ہے چلتی رہی. پھر ان کے دور میں وہ بند ہو گیا. پرائم منسٹر عمران خان نے چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے صوبے کے اپنی گورنمنٹ کو یہ حقوق دیتے، لیکن انہوں نے نہ مانگے ہیں نہ انہوں نے دیے ہیں. بہرحال $100 ارب روپیہ جو ہے وہ مرجر ایریا کا بھی بنتا ہے، وہ بھی ابھی تک کچھ نہیں ملا. کچھ نہ کچھ تو ملا لیکن مکمل طور پہ نہیں ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ابھی حکومت سے، پاکستان سے، مرکز سے صوبے کا حق لینے کے لیے اپنے رویہ بدلے، اپنا جو غصہ ہے، اپنی جو ان کی لینگویج ہے، لینگویج کو بدلے. یہ جو ابھی
کیئر ٹیکر حکومت نے اقدام کیا تھا افغان مہاجرین کے حوالے سے، آپ کا اس پہ بھی ایک موقف ہے کہ ان کو اس طرح سے نہ ملک بدل کیا جائے اور اس کا کوئی ایک لائے عمل ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک دن صبح اٹھ کے کہا کہ سارے چلو نکلو یہاں سے، اور اس کے اوپر پنجاب سے بھی آوازیں اٹھی تھی کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ وہ عمل جاری ہے، کیونکہ اس بارے میں کوئی رپورٹنگ نہیں ہوئی ہے، ہم نے سنا بھی نہیں، ظاہر ہے ہماری سب کی توجہ الیکشنوں کی طرف اور موضوعات کی طرف چلی گئی تھی۔ اس وقت کیا صورتحال ہے افغان مہاجرین کے حساب سے وہاں پہ؟ اس وقت مولانا صاحب کے بیانات اور افغانستان کی طرف سے ناراضگی کے بعد مولانا صاحب کا دورہ بھی وہاں پہ ہوا، تو اس وقت اس معاملے میں پڑا ہوا ہے، اتنی زیادہ سختی نہیں کر رہے جس طرح پہلے کرتے تھے، ابھی اس طرح کی سختی نہیں ہے۔ ہمارا اس وقت موقف یہ نہیں تھا کہ نہیں جانا چاہیے، ہمارا موقف یہ تھا کہ اس کے لیے دونوں ملک بیٹھ کر ایک طریقہ کار کریں، اور تجارت ہو رہی ہے، خاندان دو طرف اور تعلقات دو طرف اس طرح قریبی ہیں، تو یہ راتوں رات تو کام نہیں ہو سکتا۔ تو آپ وہاں پہ تجارتی حوالے سے وہاں پہ اب معاملات ٹھیک ہیں؟ نرمی پڑی ہوئی ہے، کچھ نرمی ہے، اتنی سختی نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے چھاپے ڈالتے تھے اور لوگوں کو زبردستی نکالتے تھے، ابھی طریقہ کار بنا رہے ہیں، ان کو طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو بلوچستان میں بھی حکومت میں عمل داری ہے نا اس وقت، جو بلوچستان کی صوبائی حکومت ہے اس میں بھی آپ کی شراکت داری ہے؟ نہیں ہے، ہم نے کسی جگہ پہ بھی کسی حکومت کا حصہ نہیں بنے، نہ اسپیکر کے الیکشن میں لیا، نہ ڈپٹی، ہمارے وہاں پہ 13 ممبر ہیں ہمارے وہاں پہ۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ، یعنی ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلی سٹیج پہ جا کے آپ حکومت میں آ جائیں، وفاق میں بھی اور بلوچستان میں بھی؟ جو ہم نے مرکز تک چھوڑی ہے، مرکزی اس کا عمومی کا اجلاس عید کے بعد ہو رہا ہے، جس میں ہمارے سارے پاکستان بھر سے 1000 سے زائد اراکین شریک ہوں گے، تو اس میں یہ بات رکھیں گے کہ ہم نے آئندہ لائے عمل کیا کرنا ہے، پارلیمانی سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی، اگر کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، یہاں تک فیصلہ ہوگا زیر غور ہے۔ مرکزی عاملہ کے ڈومیل میں یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی پالیسی کو بدلیں یا پالیسی کو سٹینڈ کریں، تو ہم نے اس کو مرکزی اجلاس تک پوسٹ پون کیا، اس پر ریفر کیا ان کو کہ آپ فیصلہ دیں، مرکزی عمومی فیصلہ دیں کہ ہم پارلیمانی سیاست کا حصہ رہیں یا نہ رہیں، اگر رہیں تو کیسے رہیں یا نہ رہیں اور پھر کیا کریں۔ ذرا چلیں اب گفتگو کو کہیں پہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سوال جو سب کے ذہن میں ہے کہ اب مرکزی حکومت، وفاقی حکومت کتنی مستحکم رہے گی؟ جو چیلنجز ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں، سیاسی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں۔ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مرکزی حکومت کے بارے میں مولانا صاحب کا موقف پہلے دن سے یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ آ گئے ہیں ان کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے آئے ہیں، ایک بات تو انہوں نے کہہ دی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ حکومت مستحکم نہیں ہے، زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، زیادہ دیر تک نہیں، کیونکہ جو چیلنج ہیں اس وقت معاشی طور پہ، داخلی طور پہ، خارجی طور پہ، جو اس وقت IMF کا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے اور ہم نے IMF کی طرف بھی جانا ہے، پھر آپ کی ایک ریاست دشمن جماعت جس کو صوبے میں حکومت دے دی گئی ہے، ان کی طرف سے خط بھی چلا گیا ہے میرا خیال ہے IMF کو، تو یہ ایک مطلب ریاست کے خلاف باتیں ہم سن رہے ہیں، تو اس قسم کی باتیں جب آئیں گی، ملک کے خلاف سازش ہوگی اور پاکستان کو ایک مشکل میں ڈالا جائے گا، تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ حکومت کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لگتا ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے، یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں PTI کی طرف سے، اس میں خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہیں، ان کی پوری عملداری اور ان کی پوری حمایت شامل ہے ان فیصلوں میں، یا کچھ بالا بالا بھی ہو رہے ہیں فیصلے ان سے؟ بقول ان کے جو سپوکس پرسن ہیں، جو آج کل وکلا کے حوالے ہے جماعت، کسی سیاستدان کے حوالے تو نہیں ہے، وکلا کے ہے، اور وکلا کے جو سٹیٹمنٹ آتی ہے تو وہ وہی کہتے ہیں کہ ہم ابھی خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ ہدایات جاری کی ہیں، تو انہی کی ہدایات کی روشنی میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ اور بڑھا دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، انہوں نے تو طریقہ کار ہے نا، اب تو آپ سمجھتے ہیں اس کو، جی، تو مطلب
انہوں نے شاید اتنا نہ کہا ہو جتنا بیان کر دیا. اب اس کا کہاں ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعی انہوں نے کہا تھا؟ یہ خط انہوں نے ہی میں نے ایسے ہی لکھوایا تھا. یہ سوال تو ان سے بنتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ پارٹی جب سے وکلا کے حوالے ہوئی ہے تو اللہ خیر کرے، ان سے نشان بھی کیا وکلا کی طرف سے، اور آپ نے نشستیں بھی نہیں مل رہی. پتہ ہے آپ کو استعمال کیے نا ابھی ان کے لیے. تو اگر تو آپ نے آگے چل کے چلے ایک ہی پوائنٹ کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دونوں پارٹیاں ایگری کر جاتی ہیں کہ جی یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، اور آپ بھی نہیں مان رہے وہ بھی نہیں مان رہے، تو یہاں پہ اب کیا ایسی پاسبلٹی ہوگی کہ دونوں جماعتیں کسی نقطے پہ آ کے اکٹھے کوئی تحریک چلا لیں، باقی معاملات چلے نبیڑتے رہیں گے، جو گلے شکوے بعد میں دور ہوتے رہیں گے؟ دیکھو 3 صوبوں میں جو الیکشن ہوا ہے ہم نے تو اس کو کنڈم کیا ہے، اور چوتھا صوبہ جو ہے خیبر پختونخوا، اس میں ہمارا جھگڑا ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. ہماری سیٹیں ان کو دی گئی ہیں. یہاں پر تو پیپل پارٹی بھی 5 سیٹیں لے کر آئی ہے، این پی کو 1 سیٹ ملی ہے، ہم کو 7 ملی ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی سیٹیں ملی ہے پی ٹی آئی کو، ہماری سیٹیں دی گئی ہے. ہمارا 3 صوبوں کے علاوہ اس صوبے پہ سب سے زیادہ حق جو ہمارا بنتا تھا اس صوبے میں، وہ ہم سے چھینا گیا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ہم سمجھتی ہے کہ ہاں واقعی ہمیں دی گئی ہے. آپ کا وفاق میں کس نے چھینا؟ وفاق میں آپ کا حق کس نے چھینا؟ وفاق جس نے سیٹیں، جس نے یہ صوبے ڈیوائیڈ کیے ہیں لوگوں کے، یہ آپ کا، یہ آپ کا، یہ آپ کا، یہ آپ کا. تو اب اس کا کیا حل ہے مولانا صاحب؟ ایسے تو نہیں چلے گا. دیکھیں اب ایسا حل تو ہے اس کا، یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے اپنے کام کے مطابق چلے. پارلیمنٹ کا اپنی اختیارات ہیں، اور جوڈیشری کے اپنے اختیارات ہیں، اور ہمارے اداروں کے اپنے اختیارات ہیں. اگر یہ اپنے اپنے اختیارات کے مطابق چلتے ہیں تو پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس وقت ایک مضبوط اسٹیبلشمنٹ ہے دشمن کے مقابلے میں، نہ کہ اپنے سیاستدانوں کے مقابلے میں، کیونکہ سیاستدان تو ان کا اس وقت کیا کریں؟ ان الیکشنز کا کیا کریں جس سے آپ کی پارٹی بھی ایگری نہیں کر رہی اور کئی پارٹیاں ایگری نہیں کر رہی؟ ہم نے مشورہ دیا ہے، مشکل میں ہم نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جہاں جہاں جس جماعت کے ریزرویشن ہے، تحفظات ہے، اسی حلقے کو اٹھا کر ناظرہ کے حوالے کیے جائے، اور پتہ چل جائے گا کہ کس نے الیکشن جیتا ہے اور کس نے ہارا ہے. یہ تو ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. 2 دن پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے خرم لطیف کھوسا صاحب، اور بھی ہمارے ساتھ جو لوگ گئے ہیں، انہوں نے ایک تجویز دی کہ پارلیمانی کمیشن بنا دیں. سیاست کا کام جو ہے وہ عدالتوں میں نہ لے کے جائیں، پارلیمان اپنا مسئلہ خود ہی حل کرے. تو آپ اس کی حمایت کریں گے کہ ایک پارلیمانی کمیشن بنا دیا جائے جو جلدی فیصلہ کر دے؟ وہاں پہ لے آئیں اپنے فارم 45 47، گنتی کرنی ہے جی. 10ویں کا بچہ کر سکتا ہے گنتی بیٹھ کے، کون سی بڑی بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا تجربہ ہوگا اور ہمارا بھی تجربہ ہے کہ پچھلے 2018 سے 2024 تک جب ہم سٹرگل کر رہے تھے اور ساری جماعتیں اس پر احتجاج کر رہی تھی تو پارلیمانی کمیشن بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا. لیکن پی ٹی آئی بنایا تھا، پی ٹی آئی نے، اور حکومت کے بندوں کے ساتھ حزب اختلاف کے لوگ بھی اس میں تھے. لیکن آپ یہ کوشچن پی ٹی آئی سے کریں کہ کتنے اجلاسات ہوئے ہیں اور کیا فیصلے ہوئے ہیں، وہ تو ایسے برائے نام تھا. اگر سنجیدہ انداز میں کچھ کوشش ہوتی ہے تو پھر تو ہم تعاون کریں گے. اگر اس طرح غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جس طرح پہلے کیا گیا تو پھر تو فضول ہوگی یہ پریکٹس. نقطہ نظر تو یہ تھا کہ جی ایک الیکشن کمیشن موجود ہے تو اس کے اوپر دوسرا کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہی سے کہیں کہ ٹھیک کام کر دیں ہمیں. تو الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داریاں شاید پوری نہ کی ہوں، اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسرا کمیشن بنائیں. اب کیا کہہ سکتے ہیں، بس ہم اب انتظار میں ہیں کہ کوئی راہ سجے ہمیں سب کو، اور یہ معاملات کوئی سیدھے ہوں، اور یہ بس ایسا ماحول بنے. ہماری دعا ہے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور یہ وہ کر کے کو ملک کے جو اصل مسائل ہیں اس کی طرف بات کر کے تو آگے بڑھنے کا کوئی سلسلہ نکلے. تو ایک نیا فیصلہ بھی آ گیا ہے مخصوص نشستوں کا، ان کی درخواست ریجیکٹ ہو گئی ہے.
چلیے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے چل کے. تو اب ذرا معاملات آگے بڑھ لیں، پھر ہم اس پر آپ سے دوبارہ گزارش کریں گے کہ ہم سے بات چیت کریں. آج آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اور آپ دیکھنے کا بھی بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد اور خدا حافظ.